موسم کا پھل وہاں پر آ جاتا. سوال کیا گیا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. کہنے لگی اے مریم یہ جو تیرے پاس پھل آ جاتے ہیں، تیرے پاس طرح طرح کی میوے آ جاتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہ میوے کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے یہ غذا کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ساری کائنات سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ کی طرف متوجہ کیا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ کی طرف متوجہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کے حجرے میں کھانے کا سامان بھیج رہا. تبتل کے اس مقام پر جب بندہ پہنچتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری مثال انہوں نے دی کہ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک عابد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر، ایک عابد جب اللہ تعالیٰ کی ریاست کی خاطر دنیا اور اس کے اسباب سے اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے اور اس کے پیش نظر صرف اور صرف ایک بات ہوتی ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، تو کلام عرب میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قد تبتلا، اس نے سب سے اپنے آپ کو منقطع کر لیا. قد تبتلا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ دو مثالیں انہوں نے دی ہیں، حضرت مریم کی مثال اور عابد جو گھر سے اپنے آپ کو رشتہ کاٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر دیتا ہے. قرآن پاک کی اس آیت سے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا صوفیہ کے اس پہلے طبقہ پر روشنی پڑ رہی ہے. مخدوم پاک نے کیا فرمایا کہ صوفیہ کا پہلا طبقہ جو شکم پوری میں اور اس کے اسباب سے بے خبر رہتے ہیں، اس تک جانب جاتے نہیں ہیں، کام کاج کی طرف بھٹکتے نہیں ہیں، بس کوئی لا کر دے دے تو کھا لیتے ہیں، نہ دے تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ اللہ میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں. اب دیکھنا ہوگا اس آیت کریمہ کے بعد کہ کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یا دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زبات میں اس کی مثال موجود ہے. آئیے میں دو مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے تبتل کو اپنایا تھا. ان کا کوئی مکان ہی نہیں تھا زمین پر، رہنے کے لیے کوئی گھر ہی نہیں تھا، سونے کے لیے کوئی بستر ہی نہیں تھا حضرت کا، کھانے پینے کے لیے کوئی برتن ہی نہیں تھا آپ کا. آپ کے پاس صرف پانی پینے کے لیے ایک پیالہ تھا، بس وہ ساتھ میں رکھتے تھے، کہیں بھی جانا ہوتا اس کو ساتھ میں لے کر جاتے اور اس میں پانی ڈالتے تھے اور پی لیتے تھے. یہ صوفیہ کا پہلا طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس نقش قدم پر چل رہا ہے. کچھ سامان نہیں رکھتے ساتھ میں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر کے صرف اللہ اللہ میں لو میں لگ جاتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن چلتے چلاتے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ کو ایسے جوڑ کر پانی پی رہا ہے. آپ نے سوچا اچھا اس طرح بھی پانی پیا جا سکتا ہے، اگر اس طرح پانی پیا جا سکتا ہے تو میں پینے کا پیالہ کیوں رکھوں، چلو اس کو بھی صدقہ کرتا ہوں. آپ نے پانی پینے کا پیالہ بھی صدقہ کر دیا اور کہا کہ پینے کا ایک طریقہ جب میرے سامنے آ گیا تو میں اس طرح پانی پیا کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تبتل کی نظیر موجود ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تبتل کی نظیر موجود ہے. بخاری شریف باب بدء الوحی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائیے. غار حرا والی طویل حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام زاد لے کر آپ چلے جاتے غار حرا میں اور کئی کئی دن تک دنیا سے منقطع ہو کر اللہ اللہ کرتے تھے. یہ تبتل کی مثال ہے کہ غار حرا میں جاتے تھے اور جانے کے بعد اللہ اللہ کرتے تھے، حالانکہ خانہ کعبہ وہاں ہے، غار حرا الگ ہے، خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے وہاں اللہ اللہ نہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں لوگوں سے ملاقات ہوگی اور میں تبتل چاہتا ہوں، کسی سے ملاقات نہیں، میں سیدھا غار حرا میں جاؤں گا، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجا لاؤں گا. تو غار حرا کی زندگی جو بھی زندگی ہو، نبی کریم علیہ السلام کی یہ زندگی تبتل کی بہترین مثال ہے. ہر سے منقطع ہو جاتے تھے اور منقطع ہو کر وہاں پر اللہ اللہ کرتے تھے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی یہ بہترین مثال ہے. شادی کرنے کے باوجود آپ ہر سے منقطع ہو کر غار حرا میں گئے، یہ تبتل کی بہترین مثال ہے. تو آپ نے دیکھا قرآن کریم سے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی جو مثال ہمارے سامنے آئی وہ صوفیہ کے پہلے طبقہ کے مطابق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے
جو مثال ہمارے سامنے آئی وہ بھی صوفیہ کے پہلے طبقہ پر روشنی پڑ رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے، جو ایک غار حراء کی حیات طیبہ ہے، اس سے جو مثال آ رہی ہے وہ بھی صوفیہ کے پہلے طبقہ پر روشنی پڑ رہی ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی تو اگر آپ بالکل توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں گے تو میں آدھے لفظ کہوں گا، آدھے آپ ادا کر دیجیے گا تاکہ میرے ساتھ تعاون ہو جائے۔ تبتل کا مفہوم سمجھ لیا آپ نے کہ سب کو خیر و بات کہہ دینا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ بتائیے کہ مخدوم اشرف نے سلطنت کو چھوڑا کس کے لیے؟ آپ کہیے گا تبتل کے، یا پھر میں یہ جملہ آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت مخدوم اشرف جو سمنانی کا سلطنت چھوڑنا تبتل ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سلطنت کو چھوڑا کس کے لیے؟ تبتل کے لیے۔ جتنی آہستہ آپ بولیں گے اتنی آہستہ تقریر ہوگی، تھوڑا سا بول دیجیے، پتہ تو لگے۔ آپ بھی میری طرف متوجہ ہو جائیں، ابھی تو متوجہ رکھیے نا، میری تقریر کے بعد سب سے توجہ منقطع کر لیجیے گا، صرف اللہ سے لگا لیجیے گا، ابھی توجہ رکھیے، سیکھیے گا ابھی آپ۔ سلطنت کا چھوڑنا یہ تبتل ہے، وطن کو خیر و بات کہنا یہ بھی کیا ہے؟ تبتل ہے۔ عزیز و اقارب کو خیر و بات آپ کا کہنا یہ بھی تبتل ہے۔ مخدوم سمنا نے شادی نہیں کی یہ بھی کیا ہے؟ تبتل ہے۔ اب کوئی اعتراض مت کیجیے گا کہ مخدوم پاک نے شادی کیوں نہیں کی بھائی؟ تبتل بھی ایک مقام ہے، صوفیہ میں ایک طبقہ ہے، اس مقام اور اس طبقہ پر جانے کے بعد بندہ یہی کچھ کرتا ہے۔ آپ نے نکاح اس لیے یہ نہیں کیا کہ تبتل کے اعلیٰ مقام پر آپ پہنچنا چاہتے تھے، اور میں بھی یہ قرآن کریم سے مثال دوں کہ جب بندہ تبتل کے مقام پر پہنچنا چاہتا ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو خالی رکھنا چاہتا ہے۔ مثلا حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے، بے موسم ان کے پاس جو ہے غذا آ جاتی ہے، آپ نے جب معلوم کر لیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہاں پر میں دعا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے گا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی اور ایک لڑکے کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زکریا تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یہ صفات ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے دی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت یہ آئی کہ وحصورا، یہ جانتے ہیں کیسے ہوئے؟ عورتوں سے جدا ہوئے۔ وحصورا، حصور ایسے شخص کو کہتے ہیں جو عزت اور عفت کے خاطر عورتوں سے جدا رہے، یعنی شادی نہ کرے۔ حضرت مخدوم پاک میں یہ بات موجود ہے۔ تو گویا کہ حضرت مخدوم پاک آپ کا سلطنت چھوڑنا یہ بھی تبتل ہے، وطن کو چھوڑنا یہ بھی تبتل ہے، عزیز و اقارب کو چھوڑنا یہ بھی تبتل ہے، نکاح کو چھوڑنا یہ بھی تبتل ہے، عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑنا یہ بھی تبتل ہے۔ اب یہ مفہوم سمجھ گئے اب آپ، تو اب تھوڑا سا اور آگے چلیے۔ حضرت مخدوم پاک نے اس پہلے طبقہ میں ایک قید لگائی ہے کہ ایسا نہیں کہ تبتل کے اس میں جوش میں آ کر نوکری کو چھوڑ دیں، کاروبار کو چھوڑ دیں، اب اس کے بعد دروازے پر بھیک مانگنے چلے جائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ شرط لگائی اور فرمایا کہ تبتل کے مقام پر جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ آذربائیجان جا رہے تھے۔ جب چلے تو ایک ایسے مقام سے آپ کا گزر ہوا کہ جہاں پر کسان اپنے کھیت سے غلہ کاٹ رہے تھے، اور وہاں پر کچھ درویش لباسوں میں ملبوس لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کاسا پھیلائے ایسے کھڑے ہیں۔ داتا صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ لباس تو درویشانہ ہے لیکن یہ عادت اس کی صحیح نہیں ہے۔ یہی میری تقریر کا عنوان ہے نا، طبقات صوفیہ با اعتبار عادات و اطوار، یہی ہے۔ داتا صاحب کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ عجیب لوگ ہیں، لباس صوفیہ میں ہے اور آگے کاسا پھیلائے کھڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا، حضرت یہ کون لوگ ہیں؟
جو لباس صوفیہ میں ہونے کے باوجود کاسا